میری نند 2 سال تک حاملہ رہتی تھی۔ 2 سال بعد ایک بچے کو جنم دیتی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر طلاق دے دیتا کہ میری نند کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور اس طرح آج میری نند کی تیسری طلاق تھی۔ پھر یہ راز جاننے کے لیے میں نے نند کی شادی اپنے بھائی سے کر دی۔ شادی کے بعد 2 سال بعد وہ حاملہ رہی تو میں یہ راز جاننے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو میری روح کانپ گئی جب ڈاکٹر نے بتایا میری نند رات کا تیسرا پہر تھا، دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے نیند سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر باہر برستی بارش پر۔ اس موسم میں کون آ سکتا تھا؟ میں نے اپنے پاس سوتے ہوئے اپنے شوہر کو جھنجھوڑا۔ اکرم اٹھے، دروازے پر پتہ نہیں کون آیا ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ اکرم نے نیند میں کروٹ بدلی اور کہنے لگے، شگفتہ تم خود دیکھ لو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، اسی لیے میرے اٹھانے پر ان کا مزاج بگڑا تھا۔ بنا بات سمجھے ہی وہ دوبارہ چادر منہ تک تان کر سو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ نظر انداز کر دوں، لیکن پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ مجبوری تھی کہ مجھے جانا ہی تھا۔ پتہ نہیں کون تھا جو اتنی تیز بارش میں کس مصیبت میں دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پاؤں میں چپل پہنتی دروازے پر چلی گئی۔ کون ہے؟ تیزی سے پوچھا تو باہر سے آتی آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ یہ نائلہ کی آواز تھی۔ رات کے اس پہر نائلہ دروازے پر۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوئی اور میرے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بھیگا ہوا سامان تھا اور وہ بالکل ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، اسے اپنے ساتھ اندر لائی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا ایک لباس دیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ نائلہ نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر میرے سامنے ہی روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بھابی، میں پھر سے برباد ہو گئی ہوں، مجھ پر پھر ظلم ہوا ہے، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اس کا حال بے حال تھا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو نائلہ؟ کیا ایک بار پھر میرے لفظوں کو تالا لگ گیا تھا؟ نائلہ نے بس گردن ہاں میں ہلا کر میری شک کی تصدیق کی تھی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ایک عورت کو تیسری بار طلاق ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، جبکہ نائلہ روئے چلی جا رہی تھی۔ نائلہ آخر بات کیا ہوئی ہے؟ نائلہ روتے ہوئے کہنے لگی، بس میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی کہ تم کوئی بری اور بدکار عورت ہو، ورنہ 9 مہینے کے بعد بھلا کس عورت کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے؟ یہاں تو تم 1.5 سال سے حاملہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں بھابی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اوپر والے کی مرضی ہے نا۔ وہ آنسو پونچھتی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور میں خود حیران پریشان اس کے پیٹ کو دیکھ رہی تھی جو پوری طرح بڑھا ہوا تھا، لیکن بچہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وہ 1.5 سال سے حاملہ تھی اور ہمیشہ 2 سال بعد ہی وہ بچے کو جنم دیتی تھی۔ کہنے کو یہ بات بہت عجیب اور نرالی تھی، لیکن یہی سچ تھا، اور اب بھی اس کے شوہر نے اسی وجہ سے اسے طلاق دی تھی کہ وہ کوئی بدکار عورت ہے۔ پہلی 2 طلاقیں بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے نائلہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی، اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، ڈاکٹر اس کی تسلی کروا دیتی۔ آخر کب تک تو اسی طریقے سے طلاق لیتی رہو گی؟ میری بات سن کر وہ ایک دم حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات نظر آئے۔ بھابی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں نے اپنے گھر بچانے کی کوشش کی ہوگی؟ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی ہوگی؟ وہ عجیب غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور میں گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں نائلہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب تو بس یہی تھا کہ یہ تمہاری تیسری طلاق ہے۔ پھر جوانی میں یوں بار بار طلاق کا داغ دامن پر لگے گا تو تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ پہلے بھی 2 بار ایسے ہی طلاق ہوئی اور پھر تمہارے بچے بھی نہیں بچ سکے، اور اب تیسری بار بھی دیکھو تم امید سے ہو۔ میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بسا رہے۔ میں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر رونے لگی۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں بھابی، میں نے کتنے جتن نہ کیے گھر بسانے کے لیے، لیکن میں ہی بدنصیب ہوں۔ اب کی بار اس کا رونا دھاڑوں میں بدل گیا تو میرے شوہر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کو یوں بارش میں رولتا دیکھ کر وہ بے انتہا پریشان ہوئے اور آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے نائلہ، اتنی رات میں تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ زوار چھوڑ کر گیا ہے کیا؟ انہوں نے نائلہ کے تیسرے شوہر کا نام لیتے ہوئے اس سے پوچھا، اور شوہر کے نام پر تو اسے آگ لگ گئی تھی۔ نام نہ لے بھائی اس کا۔ آدھی رات کو برستی بارش میں طلاق دے کر اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ میں اکیلی سامان اٹھائے سڑکوں پر رولتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ بہت یقین اور مان تھا نا آپ کو اپنے دوست پر کہ وہ میرے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ دیکھ لیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میرے پاس حمل 2 سال تک ٹھہرتا ہے، کیا میں قصوروار ہوں؟ وہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اکرم کا دل پسیج گیا تھا۔ اکلوتی بہن میں تو ان کی جان بچتی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں صبح ہی جا کر زوار سے بات کرتا ہوں، اس کی جان نہ لے لوں میں؟ میری بہن کے ساتھ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نائلہ نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی،
اب ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، اور آپ کو میری قسم ہے آپ کو اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس طرح اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، آج کے بعد ہمارا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ وعدہ کریں مجھ سے آپ ہرگز بھی وہاں نہیں جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید میرے کردار کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کہے اور میری بدنامی ہو۔ اس نے فوراً اپنے بھائی سے وعدہ لے لیا تھا، اور اکرم نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ پھر اکرم مجھ سے کہنے لگے، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤ، اس کا خیال رکھو، میں یہی لاؤنج میں سو جاتا ہوں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ہی لیٹ گئے تھے اور میں نائلہ کو لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، رہ رہ کر مجھے نائلہ کی فکر ستا رہی تھی۔ تیسری بار ایک عورت کو طلاق ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں نائلہ کے خراٹے گونجنے لگے تو میں چونک اٹھی۔ اتنی بڑی مصیبت اس کے سر پر ٹوٹ پڑی تھی اور وہ اتنی آسانی سے سو گئی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ امید سے ہے، ایسی حالت میں عورت کا اپنے اوپر کنٹرول ہی کہاں رہتا ہے، پھر نہ جانے وہاں اس پر کیا گزری ہو، اسی لیے شاید تھکن سے سو گئی۔ میں ساری رات کمرے میں ٹہلتی رہی، بڑی مشکل سے ہر بار ہم پیسے جمع کر کے نائلہ کو رخصت کر رہے تھے، اور ہر بار وہ 1 ڈیڑھ سال بعد ہی لوٹ آتی تھی۔ اس بار تو اس کی شادی پر اکرم نے ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا تھا، کیونکہ شادی بھی انہوں نے اپنے دوست سے کروائی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ زوار ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ کبھی ان کی بہن کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور ان کی شادی کے بعد یہ رشتہ بڑی خوبصورتی سے بھی چل رہا تھا۔ زوار اکثر ہمارے گھر آتا تھا اور اس کی اچھائی کی میں بھی متعارف تھی۔ میں نے کبھی اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی تھی، لیکن پھر میری نند حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد جب حمل کا معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا تو زوار کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور اب نہ جانے کیا ہوا تھا کہ زوار نے اسے طلاق ہی دے دی تھی۔ نائلہ ایک بار پھر ہمارے گھر آ چکی تھی اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ جب میں شادی ہو کر آئی اس وقت نائلہ 18 سال کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا، بات بات پر جھگڑا کرنا، ہر کسی سے لڑ جانا، یہاں تک کہ اسے میں بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ہر وقت جب کلش رہنے لگی تھی، اور اسی لیے میرے شوہر نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نائلہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کے لیے اکلوتی بہن ان کی زندگی تھی، کیونکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اور ان کی بہن ہی باقی بچے تھے، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی دنیا تھے، اور شاید اسی وجہ سے نائلہ مجھے برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ کم سے کم میرے شوہر کا یہی خیال تھا کہ وہ انہیں بانٹ نہیں پاتی، اسی لیے وہ اس کی شادی کرنے کو راضی تھے۔ پھر ہم نے اس کے لیے لڑکا دیکھنا شروع کیے، اور جب یہ بات اسے پتہ چلی تھی تب اس نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اور اکرم ہم دونوں نے ہی اس معاملے میں اس کی زیادہ نہیں سنی، کیونکہ اکثر لڑکیاں شادی کے معاملے میں ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہیں، جب ان کا رشتہ ہو جاتا ہے وہ خود ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ یہی سوچ کر اکرم نے اپنے ایک جانے والوں میں اس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد شادی طے کی گئی تو ہم نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر اپنی ذات سے بڑھ کر اسے ہر وہ چیز دی جو اس کو خوشی دے دے۔ یہاں تک ہم نے بہت دھوم دھام سے رخصت کیا۔ شادی کے بعد وہ ہم دونوں سے دور ہو گئی، بہت کم گھر پر آتی، ہر وقت خاموش رہتی، ہم ملنے جاتے تو بھی ناراض نظر آتی۔ کئی بار اس کے بھائی نے پوچھا کہ سب خیر تو ہے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ نے ایک بوجھ کی طرح مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اس کی اس بات پر اکرم کا دل بہت دکھتا تھا، لیکن وہ یہی سمجھتے رہے کہ کچھ عرصے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا۔ نائلہ کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے بالکل ہی ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر نائلہ امید سے ہوئی، اور کچھ عرصے بعد جب وقت پر ڈیلیوری نہ ہوئی تو اسے طلاق مل گئی۔ یہ بات ہمارے لیے شاید صدمہ تھی، خاص کر اکرم کے لیے۔ وہ اس کے سسرال بھی گئے تھے تاکہ ان سے لڑائی جھگڑا کر سکیں، لیکن نائلہ کے شوہر نے تو عجیب و غریب سی باتیں کی تھی۔ کہنے لگے، آپ کی بہن نارمل ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں، آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ ہی بتائیں 9 مہینے سے زیادہ کس کو حمل ٹھہرتا ہے؟ یہاں تو 12واں مہینہ پورا ہو چکا ہے اور اب تک ڈیلیوری کی کوئی امید نہیں۔ اکرم یہ بات سن کر بہت غصے میں آئے تھے اور اس سے کہا تھا کہ یہ سب خدا کے فیصلے ہیں، تو وہ زور سے ہنسا تھا۔ پھر اس نے اکرم سے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھیں کہ یہ فیصلہ کس کا ہے، اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ اکرم واپس گھر آ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نائلہ سے یہ بات جاننے کی کافی کوشش کی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ نائلہ اب بھی حاملہ تھی، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہتی اور کسی سے بات نہ کرتی، میں ہی اسے زبردستی کھانا کھلا دیتی تو وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتی۔ پھر ایک دن اچانک نائلہ کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔
میں دوڑ کر گئی تو وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی، اسے ہسپتال لے جانے کی بات کی، مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے ہسپتال نہیں جانا، آپ رضیہ دائی کو بلوا دیں۔ رضیہ دائی ہمارے محلے کی مشہور دائی تھی، لیکن اس بار اس کا نام سن کر میں چونک گئی۔ میں نے کہا، دائی کو کیوں بلواؤں گی؟ قریبی ہسپتال ہے، ہم کسی قابل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا، کہنے لگی مجھے ہسپتال کے نام سے بھی خوف آتا ہے۔ پھر میں خود ہی دوڑ کر گئی اور دائی کو بلوا کر لے آئی۔ رضیہ دائی فوراً ہی آ گئی۔ اس نے کچھ دیر کمرے میں گزاری اور اس کے بعد باہر آ کر افسوس سے کہنے لگی کہ میں بچے کو بچا نہیں سکی، بلکہ بچہ تو مکمل بنا ہی نہیں تھا۔ یوں سمجھ لو کہ بس چھوٹے چھوٹے لوتھڑے باہر آئے جو میں نے صاف کر دیے۔ ٹینشن کی وجہ سے شاید بچے کی گروتھ ہی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ پہلے ہی نائلہ پر طلاق جیسی قیامت ٹوٹی تھی، اور اب یہ خبر۔ پھر میں نے جب یہ خبر نائلہ کو سنائی تو وہ بالکل چپ چاپ رہی، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ کوئی دکھ، نہ تکلیف، ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ مجھے لگا صدمے میں ہے۔ میں نے اسے ہلایا جلایا، پوچھا نائلہ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر مجھے لگا وہ نارمل نہیں ہے۔ ایک ماں جس نے 2 سال تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اس کے حاصل نہ ہونے پر اس پر کیسی قیامت گزرتی ہے، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ میرا اپنا بھی ایک مس کیریج ہو چکا تھا اور میں اب تک بھی بے اولاد تھی، اسی لیے میں تو بہت زیادہ روئی تھی۔ مگر نائلہ کی آنکھیں خشک تھیں۔ پھر نائلہ کہنے لگی کہ بھابھی میں کیوں روؤں، اچھا ہوا یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، ورنہ اس کے سر پہ تو باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، کون اس کی پرورش کرتا، کون اس کے خرچے اٹھاتا۔ اور پھر مجھے جیسے دھیرے دھیرے نائلہ کا ذہن سمجھ میں آنے لگا، کہیں نہ کہیں اسے اپنے بچے کے مستقبل کی فکر تھی، اسی لیے بچے کے زندہ نہ ہونے پر وہ مطمئن تھی۔ پھر ایسے ہی وقت گزرنے لگا اور نائلہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ہمارے گھر میں پھر وہی روٹین شروع ہو گئی، دھیرے دھیرے لڑائی جھگڑے بھی۔ نائلہ ہر بات میں پنگا کرتی، ہم کہیں باہر جانا چاہتے تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی، پھر بیماری کا ناٹک کر کے بستر پر لیٹ جاتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان دوریاں ڈالنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید اسی لیے ہوا کیونکہ اس نے ہمارے درمیان ہمیشہ بدگمانیاں ڈالی تھیں۔ پہلے تو پھر بھی اکرم میری طرفداری کرتے تھے، لیکن اب اس کی طلاق کے بعد تو وہ اسے ایک لفظ بھی نہ کہتے۔ اکرم ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے ان کا دل ان کے لیے حد سے زیادہ نرم تھا۔ محلے دار آتے جاتے سوال کرتے، وجہ پوچھتے، اور ہر سوال اکرم کے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ میں کوشش کرتی کہ نائلہ کو گھر میں مصروف رکھوں، کبھی اس سے باتیں کرتی، کبھی اسے باہر لے جانے کا کہتی، مگر وہ زیادہ تر خاموشی رہتی، اور اگر بات کرتی تو صرف جھگڑا کرتی۔ ایک دن اس نے خود ہی میرے سامنے بیٹھ کر کہا، بھابھی لوگ کیا کہتے ہیں نا کہ طلاق والی لڑکی بوجھ بن جاتی ہے۔ میں نے فوراً اسے ڈانٹا اور کہا ایسی باتیں مت سوچو، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں سب جانتی ہوں، بھائی بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں میری وجہ سے۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ نائلہ صرف دکھ میں نہیں بلکہ کسی خوف میں بھی مبتلا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اکرم کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اگر نائلہ کی دوبارہ شادی ہو جائے تو شاید اس کی زندگی سنبھل جائے۔ ایک شام انہوں نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہا، شگفتہ میں نائلہ کو یوں بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں خدشہ محسوس کیا، مگر خاموش رہی، کیونکہ نائلہ خود بھی جیسے اس فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک جان پہچان کے ذریعے اس کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور نائلہ سے عمر میں بڑا بھی نہیں تھا۔ نائلہ نے نہ ہاں کہی نہ، بس اتنا کہا جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اکرم نے اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا اور جلدی میں فیصلہ کر لیا۔ شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمیں رک جانا چاہیے تھا، مگر ہم سب نے جلدی کی۔ دوسری شادی سادگی سے ہو گئی۔ نائلہ خاموشی سے رخصت ہو گئی، نہ خوشی نہ آنسو، جیسے اس کے اندر سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے، مگر کچھ ہی مہینوں بعد جب اس کے حاملہ ہونے کی خبر آئی تو خوشی کے ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی دل میں جاگا جو میں کسی سے کہہ نہ سکی، مگر اندر کہیں ایک بے چینی سی جاگ اٹھی تھی۔ نائلہ کا رویہ پھر بدلنے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر کمرے میں بند رہتی، باہر کم نکلتی، کھانے پینے میں لاپرواہ ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتی تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ یہی کہہ کر ٹال دیتی کہ سب ٹھیک ہے، مگر مہینے گزرتے گئے اور وقت کے مطابق کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پیٹ بڑھ رہا تھا، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام سن کر وہ ایک دم خاموش ہو جاتی۔ ایک بار میں اس سے ملنے گئی تو اس کی ساس نے بھی شکایت کی کہ بہو ہسپتال جانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی ہے، کہتی ہے گھر میں ہی ڈلیوری کروائی گئی۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال چلو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ہمیں پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ سے سب پتہ چل جائے، مگر یہ تو راضی ہی نہیں۔ ان کی بات سن کر میں شرمندہ ہوئی اور کہا کہ بس وہ ذرا خوف زدہ ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے نائلہ سے بات کی تو کہنے لگی
کہ مجھے تو ہسپتال کے نام سے ہی چکر آتے ہیں، میں ہسپتال نہیں جاؤں گی، اگر میں وہاں گئی تو میں مر جاؤں گی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسے سمجھائیں، مگر اس نے بتایا کہ نائلہ نے اسے بھی انکار کر دیا ہے، مگر وہ مطمئن تھا کہ پہلی بار ماں بننے والی عورتوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ 9 مہینے پورے ہوئے تو میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگی، مگر نائلہ کا حمل برقرار رہا۔ 10 مہینے گزر گئے، 11واں مہینہ بھی آ گیا، مگر ڈلیوری کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس بار اس کے شوہر کے رویے میں سختی آنا شروع ہو گئی۔ وہ سوال کرنے لگا، لوگ باتیں کرنے لگے اور نائلہ پہلے کی طرح خاموشی میں پناہ لینے لگی۔ ایک رات وہ رو رو کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بھابی اگر اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو میں نہیں جی سکوں گی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، مگر میرے دل میں خوف گھر کر چکا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نائلہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر کسی صورت راضی نہ ہوئی۔ میں نے بہت سمجھایا، اس کے شوہر نے بھی کئی بار کہا، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے اور اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ مہینے پورے ہوتے گئے مگر بچے کی پیدائش نہ ہوئی۔ پیٹ بڑھا ہوا تھا مگر درد کی کوئی علامت نہ تھی۔ سسرال والوں کے سوال بڑھنے لگے۔ پہلے ہمدردی تھی، پھر حیرت اور پھر شک نے جگہ لے لی۔ گھر میں بات بات پر لڑائی ہونے لگی۔ ساس کے طعنے دن بدن بڑھتے گئے، نندیں الگ باتیں بنانے لگی۔ محلے والوں کی نظریں نائلہ کے پیٹ پر جم گئیں۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا، وہ اکثر غصے میں رہنے لگا اور نائلہ سے سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی تو میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ نائلہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر زبان بند تھی۔ یہی خاموشی اس کے شوہر کے صبر کی آخری حد ثابت ہوئی۔ ایک رات گھر میں شدید جھگڑا ہوا اور اگلی صبح اس نے نائلہ کو طلاق دے دی۔ دوسری طلاق لے کر نائلہ پھر ہمارے گھر لوٹ آئی۔ اس بار وہ رات کی بارش میں نہیں آئی تھی، مگر اس کا حال پہلے سے زیادہ خراب تھا۔ سر جھکا ہوا، آنکھیں خالی اور قدم بوجھل، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ اکرم اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے تھے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اندر بٹھایا، مگر گھر میں خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ محلے داروں کی باتیں شروع ہو گئیں، رشتہ داروں کے فون آنے لگے۔ کوئی کہتا لڑکی میں ہی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کہتا قسمت خراب ہے، کوئی اسے نحوست سے جوڑنے لگا اور کوئی ہمیں ہی الزام دینے لگا کہ ہم نے جلدی میں دوسری شادی کروا دی۔ نائلہ یہ سب سنتی رہی مگر کچھ نہ بولی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور گھنٹوں باہر نہ نکلی۔ اس بار اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اب اس کے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول واقعی عجیب ہو گیا تھا۔ میرے شوہر پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ اکلوتی بہن کے ساتھ دوسری دفعہ ایسا ستم ہوا تھا، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ زمانہ اب انہیں بھی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی نے ہی جلد بازی میں دوسری شادی کروا دی۔ اب ان کے لہجے میں ندامت تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتے اور نائلہ کو دیکھ کر نظریں چرا لیتے، اسی لیے انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب نائلہ کی تیسری شادی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ وہ اسے کسی اور کے حوالے کر کے مزید ذلیل نہیں ہوتے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ نائلہ ہمارے ہی گھر میں رہی۔ اس دوران اس کا پیٹ آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگا، مگر اس بار ہم میں سے کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ سب کے دل میں خوف تھا، وہی انجانا ڈر جو پہلے بھی ہمیں کھا گیا تھا۔ ایک دن اچانک اسے پھر درد اٹھا اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس بار بھی اس نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا اور ضد کر کے رضیہ دائی کو بلوا لیا۔ دائی آئی، کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کچھ دیر بعد وہ ویسے ہی افسردہ چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ اس نے وہی بات دہرائی جو پہلے کہہ چکی تھی کہ پیٹ سے کچھ نہیں نکلا سوائے چند لوتھڑوں کے۔ یہ سن کر میرے شوہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور میں ساکت رہ گئی۔ نائلہ اندر خاموش پڑی تھی، نہ چیخ نہ آنسو، جیسے اس سب کا اسے پہلے سے علم ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے اور نائلہ کے ساتھ ہونے والی ہر چیز کسی گہرے راز سے جڑی ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی کہ یہ سب معمولی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی گہرا مسئلہ ہے، تو وہ ایک دم بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ہر بات کو بڑھا چڑھا کر دیکھتی ہو، تمہیں میری بہن سے ہی مسئلہ ہے۔ میں نے بہت صفائیاں دی مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار میں مجبوراً خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت کا ان کا درد مجھ سے زیادہ تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک رات نائلہ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ ہم سب کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بر وقت پتہ چل جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، مگر اس واقعے نے اکرم کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھے روتے رہے اور خود کو الزام دیتے رہے۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نائلہ کو یوں اکیلا اور ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کا گھر ایک بار پھر بسا دینا چاہیے، شاید یہی اس کے زخموں کا مرہم ہو۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ اس بار نائلہ کا رشتہ کہیں ڈھونڈ کر نہیں آیا،
بلکہ اکرم کے دوست خود چل کر آئے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ نائلہ کو پسند کرتے ہیں اور اپنی خوشی سے اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ اکرم پہلے تو چونک گئے، مگر پھر انہوں نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ زوار انہیں برسوں سے جانتے تھے اور وہ کبھی ان کی بہن کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ اس بار ہم نے کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ پوری دھوم دھام سے نائلہ کی رخصتی کی گئی۔ حالانکہ زمانہ عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا، کوئی ہمیں شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، مگر اکرم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ نائلہ دلہن بنتے وقت نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کم اور شرمندگی زیادہ تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا۔ دل ہی دل میں بس یہی دعا مانگی کہ شاید اس بار اس کی قسمت بدل جائے اور اس کے نصیب میں تھوڑا سا سکون لکھ دیا جائے۔ شادی کے بعد واقعی ان کی زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔ زوار جب بھی ہمارے گھر آتا بہت احترام اور محبت سے ملتا، نائلہ کو باہر گھمانے لے جاتا، اس کی پسند کا خیال رکھتا، اسے ہانی مون پر بھی لے کر گیا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ٹھہرا ہوا سا رشتہ دکھائی دیتا تھا۔ اس بار مجھے دل سے امید بن گئی تھی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نائلہ پھر امید سے ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں بہت دعائیں مانگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر ہمارے گھر لوٹے، اور اس بار مجھے پورا یقین تھا کہ اسے زوار سنبھال لے گا۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک دن زوار نے خود ہم سے بات کی اور کہا کہ نائلہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، وہ صرف رضیہ دائی کو دکھانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اگر اسی میں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے تو تم اس کی بات مان لو، کم سے کم کسی کی نگرانی میں تو رہے گی۔ اس کے بعد رضیہ دائی ہی نائلہ کو دیکھنے لگی۔ مہینے گزرتے گئے اور جب 15 مہینے پورے ہو گئے اور پھر بھی بچہ پیدا نہ ہوا تو ایک دن اچانک خبر آئی کہ زوار نے نائلہ کو طلاق دے دی۔ ہم سب حیران رہ گئے، وجہ کیا تھی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ اگر وہ 15 مہینے تک خاموش رہا تھا تو پھر اچانک اس کا صبر کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ 2 سال بھی انتظار کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو ہمیشہ نائلہ کے لیے محبت دکھائی دیتی تھی، پھر اس نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی، مگر نائلہ نے اپنے بھائی کو سختی سے قسم دے دی تھی کہ نہ وہ زوار کے پاس جائے گا اور نہ کوئی سوال پوچھے گا۔ اکرم نے اس کی بات مان لی اور ایک بار پھر ہمارے گھر پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ عرصے بعد نائلہ کو پھر وہی کیفیت ہوئی اور اس بار بھی بچے کی جگہ وہی چند لوتھڑے نکلے اور نائلہ حسب معمول خاموش رہی، جیسے سب کی اسے پہلے ہی توقع ہو، اور یہی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کیونکہ اب یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا تھا۔ اس واقعے کو چند مہینے گزرے تو ہمارے گھر میں پھر وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ نائلہ کچھ عرصہ خاموش رہی تھی، مگر اب دوبارہ وہی رویہ لوٹ آیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگی اور میرے اور اکرم کے درمیان دیوار بننے لگی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایسے میں میرا بھائی پردیس سے واپس آیا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے برسوں کا بوجھ دل سے اتار دیا اور اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اب ہمیشہ کے لیے یہی سیٹل ہو رہا ہوں، تم نائلہ کی شادی مجھ سے کیوں نہیں کروا دیتی؟ اس کا راز بھی سامنے آ جائے گا اور تمہاری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ میرا بھائی میری خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ پہلے ہی 3 بار عجیب بچوں کا سامنا کر چکی ہے، تم میرے اکلوتے بھائی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس سیاست میں مبتلا ہو جاؤ۔ مگر وہ بڑے سکون سے بولا، اگر اس کا سچ جاننا ہے تو یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا، ورنہ یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی بات نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید یہی واحد راستہ ہے۔ اسی رات میں نے اکرم سے بات کی۔ پہلے تو وہ شدید غصے میں آئے، مگر پھر آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے، شاید وہ بھی تھک چکے تھے۔ نائلہ کو بلایا گیا، اس نے کوئی خوشی ظاہر نہیں کی، نہ انکار کیا، بس اتنا کہا، جیسا آپ سب بہتر سمجھیں، اور یوں ہم نے نائلہ کو اپنے ہی بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے دوسرے ہی مہینے میں نائلہ کی امید سے ہونے کی خبر آئی تو سب کچھ ایک دم تیز ہو گیا۔ وہ زیادہ تر وقت کمرے میں بستر پر لیٹی رہنے لگی۔ گھر کے کام کاج کے لیے میرے بھائی نے فوراً ملازمہ رکھ لی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میرا بھائی خود پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں وہاں گئی تو نائلہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور صاف انکار کر دیا کہ وہ ہسپتال نہیں جائے گی اور بس رضیہ دائی کو بلوا لیا جائے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر ضد نہ کی اور اس کے کہنے پر رضیہ دائی کو بلا لیا۔ دائی آئی، اس نے معمول کے مطابق سب کچھ دیکھا اور ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ سب ٹھیک ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ چلی گئی، مگر میرے دل کو ذرا بھی تسلی نہ ہوئی۔ میں اندر ہی اندر جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہے، اسی لیے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم شاپنگ کا بہانہ بنا کر نائلہ کو باہر لے آؤ اور ہسپتال لے جاؤ، میں ابھی وہیں پہنچ جاؤں گی، ہم دونوں مل کر اس کا چیک اپ کروا لیں گے۔ ڈاکٹر میری جان پہچان کی تھی، میں نے پہلے ہی اسے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ میرا بھائی اسی بہانے نائلہ کو لے آیا اور میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی نائلہ کو پتہ چلا کہ یہ ہسپتال ہے، اس نے عجیب ہنگامہ کھڑا کر دیا، چیخنے لگی، رونے لگی، مگر ڈاکٹر نے
سخت لہجے میں بات کی اور نرس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا اور کہا کہ اگر زیادہ شور مچایا تو پولیس کو بلا لیا جائے گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی نائلہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کے کھلنے سے ڈر رہی ہو۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر کچھ اور ٹیسٹ دیکھے اور خاموشی سے اسکرین کو گھورتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہماری طرف دیکھا اور وہ بات کہی جس نے ہمارے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا، نہ تو یہ امید سے ہے اور نہ ہی یہ کبھی حاملہ رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے پہلے بھی 3 دفعہ بچے جنم دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مکمل بچے نہیں تھے۔ ڈاکٹر مسکرائی اور بڑے سنجیدہ لہجے میں بولی، لڑکی نے سب کو دھوکے میں رکھا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اس کی رپورٹس میں صاف واضح ہے کہ یہ کبھی امید سے نہیں ہوئی۔ اب اصل معاملہ کیا ہے یہ تو آپ لوگ ہی جانیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے رپورٹ تیار کر کے ہمارے حوالے کر دی۔ ہم نائلہ کو لے کر گھر آئے، اکرم کو ساری بات بتائی تو وہ بھی صدمے میں آ گئے۔ انہوں نے نائلہ کو سامنے بٹھایا اور بڑے دباؤ کے ساتھ کہا، سچ سچ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ نائلہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر سب کچھ واضح کیا اور سچ کا وہ خلاصہ سنایا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے صاف کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، میں کبھی امید سے حاملہ نہیں ہوئی۔ میں نے جھوٹ کہا کیونکہ مجھے ماں بننا ہی نہیں تھا۔ ہاں البتہ حمل کا ناٹک کرنے سے مجھے سکون مل جاتا اور ہر کوئی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیتا، مجھے پروٹوکول ملتا اور یہی بات میرے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنے ہر سسرال میں بہت عیش کیے ہیں۔ حاملہ ہونے کے نام پر میں ہر وقت بستر پر پڑی رہتی اور انجوائے کرتی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی تھی، جبکہ نائلہ کے الفاظ سن کر ہم سب ششدر رہ گئے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور حیرت اتر آئی تھی کہ اس سب کے پیچھے ایسا راز چھپا ہوا تھا۔ نائلہ نے خاموشی کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی کہ میرے شوہروں نے بھی مجھے اسی لیے طلاق دی کیونکہ انہیں وقت کے ساتھ یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں کبھی حاملہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ سب ایک جھوٹا ناٹک تھا۔ میں نے رسیہ دائی کو پیسے دے کر اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ اکرم کی آنکھوں میں صدمہ اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر لرز رہی تھی، جیسے کچھ ایسا منظر سامنے آیا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ نائلہ خاموش ہو گئی اور ہم سب نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ پچھتاوا تھا نہ خوف، بس ایک مضبوطی تھی جسے کچھ ہوا بھی نہ ہو، وہ سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آیا کہ وہ ہمارے گھر میں جھگڑے ڈلوا کر ہمیشہ خوش ہوتی تھی۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی، وہ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے اور آزادی سے جینا چاہتی تھی۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اسے لگا کہ اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میں ہر چیز میں عمل دخل دینے لگی تھی۔ میں بھی گھر کے معاملوں کی خبر رکھنے لگی تھی اور کچھ چیزوں کو میں نے وقت ضرورت اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا تھا۔ اسی لیے تو وہ میری دشمن ہوئی تھی اور اب اسے بچے بھی پاؤں کی بیڑی ہی لگ رہا تھا، جبکہ شادی وہ عیاشی کے لیے کرنے کو تیار تھی۔ وہ لڑکی صرف اپنی مرضی سے اپنی دنیا کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، میرے ہر شوہر کو یہی بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں اور اسی وجہ سے انہوں نے طلاق دی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی لوگ اتنی مہارت سے حقیقت چھپا سکتے ہیں کہ سب حقیقت پر یقین کر بیٹھیں اور کوئی بھی شک نہ کرے۔ میرا بھائی اسے واپس یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ نائلہ ایک ذہنی مریضہ ہے جسے علاج کی ضرورت ہے اور وہ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروانے کو راضی تھا۔ اکرم نے بھی اسے نہ روکا تھا، لیکن میں ضرور پریشان ہو گئی تھی کہ سچ جاننے کے چکر میں میرے بھائی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ پتہ نہیں نائلہ کبھی ٹھیک ہو سکے گی یا نہیں، لیکن میرے بھائی کو امید تھی کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچی ہے۔ شاید اسے صحیح اور غلط کا فرق بھی نہیں پتا اور ایک اچھا ڈاکٹر اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرے بھائی نے نائلہ کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ اب آگے قسمت کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے چہرے اپنے اندر ایسی بھیانک حقیقت رکھتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میری زندگی میں نائلہ بھی ایک ایسا ہی کردار رہی جسے میں کبھی معصوم سمجھتی تھی تو کبھی بے وقوف، لیکن در حقیقت وہ ایک بیمار اور چلاک ذہن کی مالک تھی۔